مائک بات کرنا نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے، زیادہ آواز کا بات ہاتھ دماغ کا تو کم ہے۔ الحمد للہ العلی القدیر والصلاة والسلام على نبیہ الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام یأتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے کہ اللہ کی کون کون سی نعمت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا کون سا احسان ہم پر ہو رہا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کیا ہے، اس کا اگر انسان شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ کے اتنے بڑے احسانات ہیں، اور ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، ان نعمتوں کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی کتاب ہے، انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے جس کو نازل کیا گیا ہے، اس میں 5 قسم کے مضامین بیان ہوتے ہیں، 5 قسم کی باتیں اس میں تذکرے میں آتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں مسائل، ایک ہے تذکر بایام اللہ، ایک ہے تذکر بآلاء اللہ، یعنی 5 قسم کے مضامین ہیں کہ بندہ ان 5 قسم کے مضامین کو اگر اپنی زندگی میں لائے گا، اس کے اندر سے غلطی اور گمراہی ختم ہو سکتی ہے، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا ذوق اور اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان میں ایک ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا، تذکر بآلاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی نعمتیں بندوں کو یاد دلائی کہ بندے دیکھو یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میرا احسان ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے کہ بندہ اگر صحیح معنوں میں ان نعمتوں کو دیکھ لیں، صحیح معنوں میں ان نعمتوں کا ایک مرتبہ بندہ غور کریں، تو کوئی بھی عقل والا بندہ جس کے عقل اور دماغ اپنی جگہ صحیح سالم ہے، ایسا بندہ کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔
اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر ہے، انسان اگر سوچے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں غداری یا اللہ کے احکام کی بے وفائی پر اتر نہیں سکتا۔ اللہ نے بار بار نعمتیں یاد دلائی ہے، یہ نعمتیں دیکھو، ان نعمتوں کا اگر تم صحیح استعمال کرو گے، اگر اللہ کی نعمتوں کی صحیح قدردانی تمہاری زندگیوں میں آئے گی، اللہ کا احسانات اور انعامات کا بوجھ اتنا ہے، بندہ ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان احسانات کا تصور کر کے اللہ کو ناراض کرنے کی کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اس اللہ کے، اس پروردگار کے اتنے احسانات ہیں، اس کی اتنی نعمتیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک کوئی لمحہ، کوئی گھڑی اس رب کائنات کی نعمت سے خالی نہیں ہے، خالی بیٹھیں تو بھی اللہ کی نعمت ہے، کسی کام میں مشغول ہے ساتھ میں اللہ کی نعمت لگی ہوئی ہے۔ اتنی نعمتیں دینے والے پروردگار کو میں کیسے ناراض کر سکوں؟ یہ وہ بندہ جو سوچنے والا بندہ ہوگا وہ تو اللہ کو ناراض کرنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا ہے اور سوچ کر شکر گزاری کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہے، اللہ تعالیٰ قدر دانی کی بھی توفیق نصیب کرے۔ تو اللہ کے جو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے وقت کا مل جانا۔ جو زندگی ملی ہوئی ہے، جو وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن لوگوں کو اس سے غفلت ہے، لوگوں کو اس کی قدردانی معلوم نہیں ہے۔ ایک تو ہے تندرستی کا مل جانا اور ایک ہے وقت کا مل جانا۔ زندگی مل گئی، وقت مل گیا، فرمایا یہ دو ایسی چیزیں ہیں لوگوں کو اس کی صحیح قدر نہیں ہے۔ تندرستی ہے، لوگ سوچتے ہیں ابھی جوانی ہے، زندگی اچھی ہے، ابھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ موقع ہے، عبادت چاہے تو بہترین عبادت ان سے ادا ہو سکتی ہے۔ تندرستی ایسی ہے، صحت اللہ تعالیٰ نے ایسی دے رکھی ہے کہ ہر نماز بہترین طریقے پر ادا کر سکتے ہیں، دین کا ہر کام بہترین طریقے پر قائم ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کرنا نہیں ہے۔ بڑھاپے کا انتظار ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، دنیاوی مصروفیات ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کے لین دین، دنیا کی ذمہ داریوں سے جب ہاتھ دھو لیں گے، اس کے بعد پھر مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، اس کے بعد اللہ اللہ کرتے زندگی گزار دیں گے۔ تندرستی ہے، جوانی ہے، وقت ہے، قدر نہیں ہے، انتظار ہے بڑھاپے کا، انتظار ہے بیماریوں کا، انتظار ہے مجبوری کا، جب آئے گا تب مسجد کا کونا پکڑیں گے۔ اور ایک نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا، وقت انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے لیکن انسانوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ وقت بھی اللہ نے دی ہے، تندرستی بھی اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کئی سارے لوگ اس سلسلے میں غفلت میں ہیں، لاپرواہی کے شکار ہے۔ کسی کو اپنی تندرستی کو صحیح استعمال کرنے کی فکر نہیں ہے، کسی کو اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگانے کی فکر نہیں ہے، اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچانے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ سب دونوں کے سلسلے میں لاپرواہی کے شکار ہیں، اس کا غلط استعمال کر رہے۔ تندرستی بھی غلط جگہ لگ رہی، وقت بھی غلط جگہ استعمال ہو، ان دونوں کے سلسلے میں ڈرنا چاہیے کہ دو چیزیں اللہ کی بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہے اور ہماری ناقدری بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ فرمایا الوقت هو الحیاء، الوقت اثمن من الذهب والفضة، جان لو کہ یہ وقت ہے جو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اور چاندی انسان کی زندگی میں ضائع ہو، برباد ہو، دوبارہ اس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ محنت مزدوری کر کے سونا چاندی کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت اگر چلا گیا، وقت اپنی زندگی سے جو رخصت ہوا کبھی واپس آنے کا نام نہیں لیتا، واپس آنے کا اس کا تصور نہیں ہے۔ اگر سونا چاندی ضائع بھی ہو جاوے دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وقت اگر غلط استعمال میں آیا، وقت صحیح استعمال میں نہیں آیا، مائک تنگ کر رہا ہے، مائک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے تو ادھر نکال کے ادھر رکھ دے ہوئے یا اس کی آواز کم کر دے ہوئے۔ لائٹ سے کم کر تو چل رہا۔
کرسی لا کے بھی رکھ دے تو مسئلہ نہیں۔ تو وقت کا مسئلہ، فرمایا وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا چاندی ضائع بھی ہو گیا، دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وقت ضائع ہو جاوے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اور فرمایا الوقت هو الحیاء، وقت ہی نام ہے زندگی کا، وقت گزرتا گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ ہماری جو زندگی ہے 50 سال کی، 60 سال کی جو زندگی ہے، وہ نام ہے وقت کا۔ ایک دن گزر گیا، سمجھو ہماری زندگی ختم ہو گئی ایک دن کی۔ 2 دن گزر گئے، دن اور رات کی تبدیلی ہوتی رہی، ہمارے زندگی کے ایام ختم ہوتے گئے، ہماری زندگی ختم ہوتی گئی۔ تو وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما ابلا وعن شبابه فيما افنا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، قبر کی منزلیں طے کر کے آخرت کے مرحلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں خدا کے سامنے کھڑا ہونا یہی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ کس کے اندر ہمت ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے کہ میرے یہ اچھے اعمال ہیں، میرے یہ برے اعمال ہیں؟ یہ کھڑا ہونا خود ایک بہت بڑی پریشانی کی چیز ہے۔ لیکن فرمایا جب تک 5 چیزوں کا، 5 سوالات کا بندہ جواب نہیں دے گا، اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹیں گے۔ فرمایا عن عمرہ، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما ابلا، کہ تم نے عمر کہاں گزاری ہے۔ 50 سال 60 سال کی زندگی تمہیں دی تھی اور بہت بڑی نعمت تھی، اگر اس کی صحیح قدردانی کرتے، ایک لمحہ کافی تھا خدا کو راضی کرنے کے لیے، مگر اس کو ایسا گنوا دیا، ایسا گزار دیا، نہ جانے اللہ کو ناراض کرنے کا کون کون سا کام کر بیٹھے۔ عمر کے بارے میں بتاؤ، عمر تمہاری کہاں گزری۔ وعن شبابہ، اس کے بعد جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پورے عمر میں جوانی کا بہت بڑا مقام ہے، جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تم نے ان جوانی کے قیمتی لمحات کو، قیمتی اوقات کو تم نے کہاں گزارے؟ مال کا سوال بعد میں، کہاں خرچ کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا بعد میں، علم کے بارے میں کیا عمل تھا بعد میں، پہلے تو سوال یہ ہوگا اتنا بتاؤ اپنی عمر اور جوانی تم نے کہاں گزاری ہے۔ یہ اگر صحیح نکل جاوے تقریباً سبھی مسائل حل ہو جاوے۔ یہ اگر صحیح نکلے، پہلے اللہ پوچھیں گے ان عمرہ، عمر بتاؤ تم کو جو زندگی ملی ہے، تم کو جو ایام ملے ہیں، تم کو جو اوقات ملے ہیں، کہاں استعمال ہوئے، کہاں استعمال میں لائے؟ تم نے اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں استعمال کیا یا خدا کو ناراض کرنے والے کاموں میں تم نے استعمال کیا؟ فرمایا انسان کے آنکھ کے بند ہو جانے کے بعد انسان ترسے گا کہ 2 رکعت کا موقع مل جاوے۔ نام اعمال میں نیک اعمال اور برے اعمال تولے جا رہے ہیں، نام اعمال میں نیکیوں کی کمی ہے، موقع کی تلاش میں بندہ ہوگا۔ اللہ ایک موقع دے دے تاکہ میں نیک کام کر کے آؤں اور میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ اللہ کے سامنے فریاد رسی کرے گا، بندہ بولے گا ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا سن بھی لیا، فرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم مانتے ہیں دنیاوی زندگی ہماری گئی، غلطیوں میں کوتاہیوں میں گزر گئی، اب یہاں آ کر ہم نے دیکھ لیا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ہمارے وقت کی قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ اللہ ایک موقع دیجئے، ہم جائیں گے اور نیک عمل کر کے آئیں گے۔ تو جواب دیا جائے گا انا نسیناکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج اس تمہارے فریاد رسی کا جواب ہمارے پاس سے اتنا ملے گا کہ ہم نے تم کو بھلا دیا، تم ہمارے پاس آ کر فریاد رسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی میں تمہارے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جاتی تھی، میرے احکام سنائے جاتے تھے، جنت و جہنم کے تذکرے تمہارے سامنے ہوتے تھے، میرے نبی کے درد بھرے الفاظ تمہارے سامنے ہوتے تھے، تمہیں پرواہ نہیں تھی۔ اتنے ساری چیزوں کے سننے کے بعد بھی تم نے مجھے بلا دیا، میرے یاد نہیں آئی، جنت و جہنم کا تذکرہ تمہارے ذہنوں میں نہیں تھا، جیسے تم دنیا میں ہم کو بھول کے زندگی گزارتے تھے، آج ہم بھی تم کو بھول جائیں گے۔ یہاں سوال مت کرنا،
تو انسان ترسے گا، تڑپے گا، لیکن وہاں ترسنا، وہاں کا تڑپنا، وہاں کا افسوس کرنا، وہاں کا بے چین اور شرمندہ ہونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ انسان سوچے گا این المفر، میں بچنے کے لیے اس عذاب سے، اس ذلت سے بچنے کے لیے کہاں بھاگوں؟ انسان بھاگنے کی جگہ تلاش کرے گا لیکن کہیں بھاگ نہیں پائے گا۔ یہ حالت ہوگی وقت کی ناقدری کرنے کی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، وقت کی جو دولت ہمارے پاس ہے، مصیبت یہ ہے کہ وقت کے گزرنے پر ایک لمحہ فضول جاوے، ایک لمحہ بیکار کام میں گزرے۔ فرمایا یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی کہ کسی ایک بھی لمحے کو، کسی ایک گھڑی کو بیکار کاموں میں گوا دے، لیکن ہماری زندگی کا حال تو یہ ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ، ایک بڑا سا حصہ، وقت کا ایک بڑا سرمایہ ایک سال کی شکل میں ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک سال ہماری زندگی سے ختم ہو گیا، ایک سال ہم موت کے قریب ہو گئے، ایک سال ہمارے زندگی کا قیمتی سرمایہ، ہمارے نیک اعمال اس میں ہو سکتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے کئی کام اس میں ہو سکتے تھے، ایسا قیمتی سرمایہ ہمارا ایک سال کا گرتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے افسوس کی بات ہے، اتنی بڑی نعمت کے جانے پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ مبارک ہو۔ بڑی نعمت ہمارے پاس سے چھین گئی ہے، بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں سے گر گئی ہے، اس نعمت کے جانے پر افسوس ہونا تھا۔ اللہ نے ایک سال کی جو زندگی دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے، اللہ کو پسند آنے والا کام کرتے، اس کی پرواہ نہیں ہوئی۔ الٹا یہ مبارکبادی، مبارک ہو موت سے قریب ہوئے، مبارک ہو ہماری زندگی کا ایک قیمتی لمحہ، ایک قیمتی سرمایہ، ہماری آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین سامان ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مبارک ہو۔ مبارک، اللہ کی بہت بڑی نعمت چلی گئی، مبارک تو ایک دوسرے کو خوشی ہو رہی ہے، مبارک ہو ہمارا ایک سال چلا گیا۔ یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کے ہاتھوں سے چھن جانے کے بعد افسوس ہو، توبہ ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بندہ مانگے، اس کے بجائے یہ کہتے ہوئے پھرے، سب کو مبارکبادی دیتے ہوئے پھرے کہ مبارک ہو، خوشی ہو رہی ہے۔ یہ مبارک دن ہے جس میں ہمارا ایک سال گزر گیا۔ انسان نے کم از کم اتنا خیال نہیں کیا، سال بھر گناہوں میں گزار دی، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزار دیا، کم از کم آخری دن اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزاروں، کم از کم سال کا پہلا دن اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزاروں۔ پرواہ نہیں ہے، سال بھر گناہوں میں گزری، اپنی جگہ گزری، سال کا آخری دن، آخری رات بھی گناہ میں گزرے، سال کا پہلا دن بھی گناہوں میں گزرے۔ ہماری زندگی کی ابتدا، ہماری زندگی کی انتہا، شروع بھی گناہ پہ، ختم بھی گناہ پہ۔ دسمبر ہمارے جو سال کا آخری دن ہے وہ بھی گناہوں میں گزرے، اور جنوری جو سال کا پہلا دن ہے وہ بھی ناراض کرنے میں گزرے، پورا سال خدا کو ناراض کرنے میں گزرے۔ کون سی بات کی خوشی ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں؟ کون سا کمال کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا کون سا کام کیا ہے؟ دنیا میں آنے کے مقصد میں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں؟ یہ عقل مند کام نہیں کر سکتا ایسا۔ جس کی عقل صحیح کام پر لگی ہوئی ہو، اتنی بڑی نعمت کے جانے پر کوئی کسی کو مبارکبادی دیا نہیں کرتا، کوئی کسی کو خوشخبریاں سنایا نہیں کرتا۔ نعمت چھین رہی ہے، نعمت چھینی جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، یہ کوئی مبارکبادی کا موقع تو نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام کامل اور مکمل ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسے ہی کوئی پیچیدگی نہیں ہے جو اسلام میں حل نہ ہوتا ہو۔ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، نئے نئے مسائل وجود میں آ رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب قرآن و حدیث میں نہ ملتا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ فرمایا دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کی دولت چھوڑ کر
کسی اور مذہب والے کی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہو کہ اسلام میں اس کا جواب نہ ہو، مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کے پاس جا کر کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیجئے، ہماری یہ پریشانی ہے جو حل نہیں ہوتی، ہمارے مذہب میں اس کا جواب نہیں ہے، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیجئے۔ مسلمانوں کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے، ہر مسئلے کا جواب اس میں ہے، بندے کی ہر طبیعت، ہر مزاج کا خیال اس میں رکھا گیا۔ بندہ خوشی چاہتا ہے، خوشی کے ایام بھی اسلام میں ہیں، خوشی کے احکام بھی ایام میں ہیں۔ بندے کا مزاج ہے تفریح، تھوڑا ٹائم پاس کرنا، دل کو خوش کرنا، اس کے بھی احکام اسلام نے دیے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ کوئی بھی تعلیم سے اسلام خالی نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اپنانا تو دور کی بات ہے، غیروں کے مذہب سے ملے جلے کام کرنا بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ غیروں کے مذہب کو بندہ اپناوے یہ تو دور ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے جو ہے اسلام کا لیکن دیکھنے میں دوسروں جیسا لگتا ہے، شریعت نے منع کر دیا کہ وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے، تو ان لوگوں سے پوچھا کہ جو تم عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں کس بنیاد پر ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات عطا فرمائی ہے عاشورے کے دن، اس لیے ہم حضرت موسیٰ کے نجات ملنے کی خوشی میں اس دن کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ کو مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کا بھی روزہ ہے، یہودیوں کا بھی روزہ ہے۔ یہ 2 روزے دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، فرمایا ایک جیسے نظر آنے کی گنجائش نہیں ہے، تم یا تو 9 کا روزہ رکھو یا 11 کا روزہ رکھو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تم صرف 10 کا مت رکھو، یا تو 9 ساتھ میں ملا لو یا 11 ساتھ میں ملا لو، تاکہ مسلمانوں کا روزہ یہودیوں کا روزہ ایک جیسا نظر نہ آوے۔ مسلمانوں کا روزہ یہودیوں کا روزہ اگرچہ کہ روزہ عبادت ہے، مسلمانوں کے پاس روزے کے بڑے فضائل ہے، روزے کی بنیاد پر تقوی کی دولت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام میسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ روزہ رکھنا اپنی جگہ ثواب کا کام ہے، لیکن ایک دن کے روزہ رکھنے میں ہمارا روزہ یہودیوں کا روزہ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہودیوں کے جیسا نظر نہ آوے، یا تو 9 کو ساتھ میں جوڑو یا 11 کو ساتھ میں جوڑو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ مسلمانوں کا روزہ 2 دن کا ہے، یہودیوں کا روزہ 1 دن کا ہے۔ تو عبادات میں بھی ایک جیسے بننے کی، ایک جیسے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو عید منائی جاتی ہے 1 جنوری کی، جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، یہ کس کا مذہب ہے، کس کا طریقہ ہے؟ یہ کیا مسلمانوں کی عید ہے؟ کہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، یہ تو اغیار کی عید ہے، نصرانیوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں کی عید ہے، ان کا تہوار ہے، ان کی خوشی کا موقع ہے۔ ہمیں کون سے خوشی منانے کی ضرورت ہے؟ ہماری عید تو نہیں ہے، ہمارے مذہب کا کام نہیں ہے، شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے، شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری نہ عید ہے نہ مذہب کا کوئی کام ہے۔ ان کے مذہب کے کاموں میں اپنے آپ کو شریک کرنا، ان کے مذہب کی خوشیوں میں خود خوشی منانا، یہ تو بہت انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس کی بنیاد پر بندہ بعض اوقات ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا کام ہے جس پر خدا ناراض ہو، اللہ کی ناراضگی برس رہی ہے، اللہ کا قہر اور غصہ نازل ہوتا ہے، اور بندے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، بندوں تم کو مبارک ہو، آج اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے، تم کو مبارک ہو، خوشی مناؤ۔ آج اللہ ناراض ہے، آج کی رات بھی ناراض ہے، کل کا دن بھی اللہ ناراض ہے، مبارک ہو، خوشی مناؤ اللہ کی ناراضگی پر۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ کے ناراض ہونے پر کوئی خوشی مناتا ہے؟ اللہ کے غصے میں ہونے پر کسی کو خوشی ہے؟ فرمایا اس سے ایمان سے بندہ بسا اوقات نکل جاتا ہے، ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔
صحابہ کے حالات اگر آپ دیکھیں ان کی زندگیاں کچھ ایسی تھی کہ ایمان قبول کر لیتے تھے، ایمان قبول کر کے پوری زندگی مصیبت جھیلنا آسان تھا، لیکن ایمان چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ ایمان قبول کر لیتے تھے، ایمان قبول کرنے کے بعد پوری زندگی مصیبت جھیلنا آسان ہے۔ پوری زندگی جس وقت سے زبان سے کلمہ نکلے اس وقت سے کافر پریشان کرنا شروع کرتے تھے، گرم گرم ریت پر لٹا کے پریشان کرتے تھے، کوڑے مارتے تھے، گرم گرم چٹان بدن پر رکھ دیتے تھے، انگاروں پر لٹا دیتے تھے، اور گھوڑے یا اونٹ سے باندھ کر اس کو دوڑاتے تھے تاکہ اونٹ اس کو گھسیٹ کر لے جاوے۔ تلواروں کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے حملے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کے کچھ حالات ایسے تھے، معلوم ہے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے اب پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اب کفار کی طرف سے ظلم ہونا شروع ہوگا، تیار ہوتے تھے، پوری زندگی تکلیف برداشت کرتے تھے، لیکن کبھی ایمان نہیں چھوڑتے تھے، لیکن کبھی ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ ایمان وہ دولت ہے کہ آخرت کی کامیابی اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہاں کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، یہاں کا آرام اور یہاں کا چین کچھ نہیں ہے۔ اصل آرام اور اصل سکون کی زندگی تو وہاں کی ہے۔ اگر وہاں پریشان رہے تو وہاں کی پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہاں کا آرام نہیں ملا، یہاں کے آرام کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے اور مسلمان بن کے مرتے دم تک ایمان پر، اسلام پر باقی رہتے تھے۔ ہماری حالت کچھ ایسی الٹ گئی، ہماری زندگی کے کیفیات کچھ ایسے بدل گئے، ہم کو ایک دن کی، ایک رات کی خوشی کے لیے ہم پورے ہمیشہ کی جو کامیابی کا ایمان کا راستہ ہے اس کو ہم دور کرنے کے لیے، اس سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ایمان کی دولت اس ایک رات میں، اس ایک دن میں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے۔ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت ہمارے پاس سے ختم ہو سکتی ہے۔ ہم ایمان سے نکل کر، مسلمانوں کے ناموں سے نکل کر کافر بن جائیں گے، غیروں کے مذہب کے بن جائیں گے۔ سب جانتے ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایک رات کی خوشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی بھر کافر بن کے گزار لے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاوے، آخرت کے منزلوں میں جہنم کا فیصلہ سن لے، یہ سب کچھ برداشت ہے، لیکن ایک دن کی خوشی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک رات کی خوشی کو ہم چھوڑ کر آرام سے اپنے گھر میں سونا نہیں چاہتے۔ تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دیا کرو، یہ سب صحیح نہیں۔ مجھ صاحب کو ایک بار فون کرو، کہاں تک آئے؟ کوثر میں ہے، بولو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی زندگیاں تو ایسی تھی کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اور زندگی بھر کی تکلیفیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ایمان ہاتھ سے نہیں جاتا تھا۔ آج سب کو معلوم ہے کہ ایک دن کی ہماری خوشیوں کی بنیاد پر ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، ہماری دنیاوی زندگی برباد ہو سکتی ہے، آخرت کے مرحلے بہت مشکل سے گزر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کی خوشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دن کی خوشی ہم سے چھوٹ نہیں سکتی، ایک رات کا جاگنا ہم سے یہ چھوڑنا نہیں ہو سکتا۔ رات کو جاگیں گے، خوشیاں منائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، سب اپنی جگہ کرتے چلیں گے آگے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت بہت بڑی نعمت تھی، اس کی قدردانی ہونی تھی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے مذہب کی چیز نہیں ہے، ہمارے دین کا مسئلہ نہیں ہے۔
غیروں کی تہوار ہے، غیروں کی خوشی کا موقع ہے، ہمیں اس میں شریک ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، جو غیروں کے عید ہوتے ہیں، پہلے خوشی منانے کا انداز، عید منانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے، نئے کپڑوں کا استعمال ہوتا تھا، نئے کپڑے پہنتے تھے، اچھے کھانے کی چیزیں گھر میں بنائی جاتی تھی، لوگ ان کی عبادت گاہوں میں جاتے تھے، جو جس خدا کو مانتا ہو ان کے عبادت گاہوں میں جاتا ہے، چاہے مندر ہو، چرچ کی شکل ہو، اپنے عبادت گاہوں میں جاتے تھے، ان کے خدا کے سامنے سر جھکاتے تھے، گھر کی واپسی کے بعد اچھا کھایا پیا، نئے کپڑے تھے استعمال کیا، بس عید مکمل ہو گئی۔ عید منانے کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ یہ غیروں کی عید ہے، اور عید بھی ایسی عید ہے جس میں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے، خدا کا تصور نہیں ہے، یہ تو ایسے عید ہے اس میں بے حیائی کے کام کر کے مبارکبادی، اس میں شراب نوشی عام کر کے مبارکبادی، زنا کے کام کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادی، زنا کے اڈے، شراب کے بازار گرم کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے۔ رات میں جاگو، شراب پیو، زنا کے کام کرو، بے حیائی کے کام کرو، ہر قسم کی گندگی عام کرو، عام کر کے صبح ہو کے ایک دوسرے کو مبارکبادی دو، مبارک ہو رات میں ہم نے شراب پی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہم نے ساری برائیاں اکٹھا کر کے کندھے پر لی ہے، مبارک ہو، خوشی ہو۔ رات میں زنا کا کام ہوا ہے، بے حیائی کا کام ہوا ہے، دن میں صبح اٹھ کر مبارکبادی کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا زنا کے بعد انسان مسلمان نہیں بچتا، زنا کے بعد زنا کرتے وقت انسان کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے اتنا گندا اور گھناؤنا عمل کیا ہے، مبارک ہو، خوشی ہو، ہمارے نام اعمال میں زنا کا بھی گناہ آیا، گناہ ہو، مبارک ہو، ہم نے مال کو ناجائز طریقے پر خرچ کیا ہے، اڑایا ہے ہم نے ہواؤں میں، کیک کٹنگ کر کے، ناچ گانا کر کے ہم نے اپنے مال کو بیجا خرچ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بیجا مال خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان کے ہم نے کام کیے، تم کو مبارک ہو، بڑی خوشی ہو، ہم نے ایسا بھی گناہ اپنے سر پہ لیا ہے۔ ناچ گانا، ہم نے ناچ گانے رات پوری گزار دی ہے، 12 بجنے کے انتظار میں تھے، 12 بجتے ہی پٹاخے پھوڑ کے زور زور سے چیخنے لگے۔ عام دنوں میں ہماری فجر کی اذان کی آواز، فجر کی اذان کی آواز ہوتی ہے، کانوں میں چپتے تھے، ایسے لوگ تھے جو ہمارے اذانوں پہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کے اذانوں پر پابندی ہو۔ آج ان کے مذہب کے کام ہم لے کر رات کے 12 بجے جو سونے کے اوقات ہیں، ایسے اوقات میں نیند اڑاتے پھریں گے، چیختے چلاتے پھریں گے، ناچتے گاتے پھریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں، جو گانے بجانے کے سامان ہیں وہ توڑ دوں، گانے بجانے کے رواج کا ختم کر دوں۔ میں اس نبی کو نبی تو مانتا ہوں، محمد کو اپنے دین اور شریعت کا کامل انسان تو مانتا ہوں، لیکن ان کو جس کے واسطے بھیجا گیا ہے اس سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ آئے ہوں گے اگرچہ گانے کے رواج کو ختم کرنے کے لیے، گانے بجانے کے سامان کو توڑنے کے لیے، لیکن میں مسلمان اپنے آپ کو ضرور بولوں گا، لیکن غیروں کی عید منانے سے میں پرہیز نہیں کروں گا، میں مبارکبادی دوں گا۔ کس پہ مبارکبادی ہے؟ کون سے کام پہ مبارکبادی ہے؟ وقت کی نعمت چھن گئی اس لیے مبارکبادی، یا اللہ کے ناراضگی کا، اللہ کو غصہ دلانے کا کام ہوا ہے، اسلام کے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کے کام اپنائے گئے جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں، ایسے کام پر مبارکبادی ہو رہی ہے۔ شراب پی گئی اس لیے مبارکبادی ہے، زنا کے اڈے گرم ہوئے اس لیے مبارکبادی ہے، بے حیائی کے کام کیے گئے، مال بیجا خرچ ہوا، اللہ کا قہر نازل ہوا، کیا اس لیے مبارکبادی ہے؟ مبارکبادی کس نسبت پر ہے؟ کون سے کمال کا کام ہو جس پر مبارکبادی دی جا رہی ہے؟ عقل مند انسان تو کبھی مبارکبادی نہیں دے سکتا۔ اگر مبارکبادی دینے کی بنیاد پر، کسی کو وش کرنے کی بنیاد پر اگر زندگیاں بدلتی ہو، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دے کہ ہیپی نیو ایئر، تمہارا نیا سال اچھا گزرے، اس مبارکبادی کی بنیاد پر اگر کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہو، میرے خود کے 22-23 سال ہے، تو اگر کسی کی مبارکبادی 23 سال سے 22 سال سے جس کو سنائی جا رہی، تو زندگی میں کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے۔
کسی کی 60 سال کی عمر ہے، کسی کی 40 سال کی عمر ہے، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 30 سال کی۔ اگر اس مبارکبادی سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آنا تھا، 30 سال سے 40 سال سے مبارکبادی دی جا رہی ہے، کون سا کارنامہ ہوا؟ زندگی میں کون سی تبدیلی آئی؟ زندگی میں کون سی اچھائی آئی؟ 30 سال سے مبارکبادی دوسروں کی سنتے جا رہے ہیں، 30 سال سے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے جا رہے ہیں کہ وہ تم کو مبارک ہو، خوشی ہو۔ کون سی خوشی زندگی میں آئی؟ کون سی اچھائی زندگی میں آئی جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جا رہی ہے؟ انتہائی افسوس کا عمل ہے اور انتہائی اللہ تعالیٰ کو گھناؤنا اور ناپسندیدہ عمل ہے ایسے کاموں پر مبارکبادی دینا، ایسے کسی کام میں خود کو شریک کرنا یا دوسروں کو مبارکبادی دینا۔ اللہ کو پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ایمان کی صحیح قدر، ایمان کی صحیح دولت، اس کا احساس چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہے، ہم کون سا کام کرنے جاتے ہیں، کون سا ایسا کام ہے نہ ہماری شریعت میں جس کی گنجائش ہے، نہ اس کے کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ مال بیجا خرچ کرتے ہوئے یہ شوق ایسا عام ہوتا گیا کہ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو مبارکبادی تو نہیں دیتے، لیکن یہ کرتے ہیں کہ گھر میں اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، بچوں کو نہلا دھلا کر نئے کپڑوں کا استعمال کرایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور اندر بس وہ تصور جاگتا جاتا ہے کہ آج 1 جنوری ہے اس لیے یہ کام سب ہو رہے ہیں۔ تو یہ اگرچہ کچھ نہ بولیں لیکن ان کی نیتیں بولتی ہیں۔ مسئلہ تو وہ ہے کہ فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کون سی نیت جاگتی ہے، تمہارے نئے کپڑے پہننے سے مقصود کیا ہے، تمہارے اچھے کھانے بنانے سے تمہاری نیتیں کیسی ہے، تمہارے جذبات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ تو مختصر بات تھی، اصل بات ہمارے درمیان مولانا عبدالکریم صاحب ارشادی دامت برکاتہم کی ہونی ہے۔ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو نئے سال سے متعلق ہمارے درمیان سوچنا چاہیے کہ مبارکبادی کس کی ہو۔ مبارکبادی دینے سے پہلے، خوشیاں بانٹنے سے پہلے اتنا تو سوچے کہ خوشی کا کام کون سا ہوا ہے۔ کیا وقت کی نعمت ختم ہو گئی اس لیے مبارکبادی دی جا رہی، یا اللہ ناراض ہو گئے اس لیے مبارکبادی ہے، زنا اور شراب کے کام، بے حیائی کے کام ہوئے اس لیے مبارکبادی ہے، مبارکبادی کیوں ہے یہ سوچنا ہے، اور اپنے آپ کو ان گندے کاموں سے، ان نحوست والے کاموں سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔